زدني علما. تو یہ تین باتیں 3 دن کے بارے میں چل رہی تھی. حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بن باپ کے جب پیدا کیا اور حضرت مریم سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک بچہ کیسے پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ الہام تھا، ان کی طرف یہ بات وحی کی گئی تھی کہ تم کوئی بھی تمہیں بات کہے تو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے حق تعالی شانہ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، نظر مانی، لہذا میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، تم ایسا کہہ دینا. اور قوم نے جب ان کو آر دلائی کہ بھائی انا لکی ھذا، یہ تجھے کہاں سے بچہ پیدا ہوا، فأتت به قومها تحملہ، قوم کے پاس جب آئی بچے کو اٹھا کر تو قوم نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو بڑی بہتان کی چیز لائی ہے، یہ کہاں سے لائی ہے بچہ. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرے ابا برے نہیں تھے، تیری والدہ زانیہ نہیں تھی، تو کیسے ایسی نکلی کہ تجھے بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوا. فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، میں تو کسی سے بات نہیں کرنے والی. مطلب تو انہوں نے کہا بچے سے کیسے بات کرے، یہ تو بچہ ابھی گہوارے میں ہے. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس وقت یہ جو ساری نصیحت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کی، اور پھر اخیر میں کہا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرا جو دن ہے بڑا اہم دن ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، دیکھیے کوئی بھی بچہ دنیا میں آیا ہو اور بات کی ہو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں بچے پلتے ہیں تو ایک مدت کے بعد بولتے ہیں. کوئی بچہ 1 سال کے اندر، کوئی اس کے آگے پیچھے بچہ بولتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں بولتا. لیکن 3 بچے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے گہوارے میں اپنے بچپنے میں ہی شروع دنوں میں ہی بات کی. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب بہتان لگایا گیا، زلیخا نے ان کو برگلایا تھا اور کہا تھا، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ تو بدکاری کر، ہی طلب، چلیے میرے ساتھ بدکاری کیجئے. دروازے سارے بند کر دیے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ابھی تو وہ نبی نہیں تھے، ابھی تو وہ مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچے گئے تھے، عزیز مصر نے خریدا تھا ان کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کہا، زلیخا نے، ان کی خوبصورتی بہت تھی، عاشق ہو گئی تھی. قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ، میرے آقا نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. حضرت
یوسف علیہ السلام ابھی تو نوجوان ہیں اور کہہ رہے ہیں انہ لائف، اللہ تعالیٰ نے نبی قبل النبوت بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں سے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا، دروازے سارے بند تھے، اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ چنی چنا تمہارے پر بہتان لگاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے سارے بند تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے حق تعالی شانہ نے ان کے والد کی شبیہ بتا دی اوپر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، جیسے وہ پیچھے وہ آگے، اور اس کے بعد جیسے آگے بڑھے ایسے دروازے کھلتے گئے، اور دروازے کھلنے کے بعد ابھی دروازے کھل ہی رہے تھے کہ عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر آ گیا۔ تو ڈائریکٹ زلیخا، عورتوں کی زبان تو بہت بڑی تھی، ان کیدکن عظیم، قرآن کہتا ہے کہ ان کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ فوراً ہی اس نے بات پلٹ دی اور وہ کہنے لگی کہ اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، کہ تیری بیوی کے ساتھ جو برا ارادہ کرے اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دو یا اس کو بہت دردناک عذاب دو، بڑا عذاب دو، بڑی تک اس کی سزا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی، اس نے میرے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کر کے مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یوسف میرے ساتھ غلط کاری کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور حضرت یوسف نے کہا ہی راودتنی۔ یہ بات مختصر میں نے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن ہوا یہ کہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا چھوٹا سا جو نہ بولنے کی ممرتی اسی، قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے گھرانے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جو ابھی بالکل پیدا ہی ہوا تھا۔ اس نے کہا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، یہ قرآن کی آیات ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ارے دیکھیے یوسف کا قمیص کہاں سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے؟ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ یوسف کچھ کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا ہے جھڑپا جھڑپی میں ان سے آگے کا پھٹ گیا، اور وہ سچی ہے۔ یوسف جھوٹے ہیں اور وہ عورت سچی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو یوسف بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی۔ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَآهَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا کہ ان کا قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کے شوہر نے کہا انہ من کیدکن، یہ تمہاری سازش ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری سازشیں بہت بڑی ہوتی۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف ان سے دور رہیے۔ اور اس عورت سے کہا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو ہی گنہگار ہے۔ بہرحال وہ یوسف علیہ السلام، تو اس وقت ایک بچے نے بات کی تھی گہوارے میں، اور تیسرا جو بچہ ہے جنہوں نے بات کی حضرت جریج، بنو اسرائیل میں بہت بڑے عبادت گزار تھے،
بہت بڑے عبادت گزار تھے، ان کی عبادت کے چرچے ہو رہے تھے کہ ایسا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، باقی باللہ فانی فی اللہ، جنگلوں میں پڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت 24 گھنٹے لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ آئی، یہ نماز میں تھے، والدہ نے کہا کہ جریج، دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں تیری عبادت ہے اور والدہ ہے، کیا کروں؟ انہوں نے نماز کو ترجیح دی، نماز توڑی نہیں۔ غالباً دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، تو والدہ غضبناک ہو گئی، غصے میں آ گئی اور کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ الممیسات، اے اللہ اس جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ حضرت جریج کے اوپر، اب اس زمانے میں ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے، ان کا کوئی حاسد ہوگا، اس حاسد نے حضرت جریج کے بارے میں ایک عورت کے ساتھ اسی نے یا کسی نے اس زانیہ عورت نے بدکاری کروائی تھی اور اس سے اس کے پیٹ میں حمل تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پوچھا کہ کس کا بچہ ہے بھائی؟ تو اس آدمی نے اس عورت کو سمجھا دیا تھا کہ تم ایسا کہنا کہ یہ جریج کا کیا ہے، جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ مکالہ کیا ہے۔ اب یہ تو بیچارے جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، یہ تو کچھ ان کو تو واقعے کے کچھ معلوم ہی نہیں۔ جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا کہ جریج کا۔ اب جریج وہاں عبادت کر رہے تھے، گاؤں والے پورے کے پورے۔ دیکھیے آج کل کوئی بھی بات ہم سنی سنائی اس کے اوپر ہمارا بھی یہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو چلا لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو انفعالی عمل کرنا ہے، رد عمل، وہ کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ حق واقعہ کیا ہے۔ اصل تحقیق کرو کہ واقعہ کیا ہے، اس کے بعد رد عمل کرو۔ کسی نے کہہ دیا اس کے مطابق ہو گیا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ تو جریج کا ہے۔ گاؤں والے سارے آئے اور ان کی جو کٹیا تھی جس میں چوپڑی میں عبادت کرتے تھے اس کو بھی گرا دیا، جریج کو بھی مارنے لگے۔ ارے بات کیا ہے، تم مجھے مار رہے ہو، میری جھوپڑی گرا رہے ہو، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ وہ جو عورت ہیں، غالباً چرواہا تھی یا کیا تھی، مجھے استاذن نہیں، اس عورت کو جو بچہ ہوا ہے تم نے اس کے ساتھ مکالہ کیا اور تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہاں بچہ ہے، کہاں ہے بچہ، اس کو لے کر آؤ۔ اب اس بچے کو لے کر آئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت جریج نے اس کے یہاں پر ایک ایسی کچوکا مارا، ایک انگلی ماری کہ من ابوک، تیرا باپ کون ہے بتا۔ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس بچے نے کہا فلانو رائی، فلانا چرواہا میرا باپ ہے۔ گاؤں والوں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کی کٹیا کو کیا ہے سونے کی بنا دیتے ہیں، نہ کہ جیسی تھی ویسی بنا دو۔ اب یہاں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے وہ جرے بچے 3 بچوں نے بات کی، لیکن والدہ کی بد دعا سے بچو، ماں باپ کی بد دعا سے بچو۔ دیکھو ماں نے دعا کیا کی تھی، اے اللہ جریج کو موت مت دینا جب تک کہ زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ دیکھ لیا نا چہرہ؟ روایتوں میں آتا ہے اگر والدہ دعا کرتی کہ زنا میں مبتلا کرنا تو زنا میں مبتلا ہو جاتی۔ اس لیے بھائی ماں کی دعا لو، بد دعا مت دو۔ ماں ایسے اپنے بچے کو بد دعا دیتی نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا حال آتا ہے۔ اسی لیے اگر ماں باپ بلاویں اور آپ کو یقین ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہے تو چاہے نماز ہو، نماز توڑ دو۔ اگر آپ کو یقین ہے یا ایسی کوئی بات ہے، اگر آپ کو لگے وہ ناراض ہو جائیں گے تب بھی نماز توڑ دو، نماز پھر اس کے بعد اس کی قضا ہے۔ اللہ اپنے حق کو تو کیا ہے کچھ درگزر کرے گا، لیکن ماں باپ کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ کر سکتا ہے۔
اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے دنیا میں بھی اپنی روزی روزگار میں برکت دیکھی ہے، ابھی نہیں تو ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد، اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے وہ دنیا میں بھی اس کا عذاب دیکھتے ہیں، رزق کی تنگی میں کم سے کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے بھائی ماں باپ کی خدمت میں کسی سے کوتاہی ہو گئی تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ان کے لیے بخشیں، پڑھ کر بخشیں، ان کے پاس جائیں، قبروں پر جا کر ان کو پڑھ کر بخشیں، ایسے بھی نہ جا سکتے ہو تو ایسے ان کو بخشیں، ان کے لیے صدقات کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ میاں راضی کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان 3 دن لے کر آیا تھا تو تیسرے دن کی بات چلی تھی، تیسرا دن حق تعالی شانہ سے کل قیامت کے دن ملاقات کا دن ہے، اس دن کی ہم نے کیا تیاری کر رکھی؟ آج ہمارے یہاں ایک لڑکی ہوتی ہے تو سالہ سال پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی شادی کی، اس کی بیاہ کی، اور اس کو بھیجنے کی اس کے شوہر کے لیے، اور وہ لڑکی بھی تیار ہوتی ہے۔ آج ہمیں کسی دنیا دار صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم 2 گھنٹے پہلے تیاری کرتے ہیں، اچھے سے اچھے خوشبو لگائیں گے، یہ کریں گے، اچھی حالت میں جائیں گے، گفتگو اچھی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ ہر ایک سے کھلم کھلا عیاناً بات کریں گے، ہر ایک سے بات کریں گے۔ اس وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، وہ تیسرے دن کے لیے ہم سوچیں۔ آج ہمیں کہیں جانا ہے تو گھنٹوں پہلے تیاری کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اسی لیے بھائی دنیا میں جو آدمی آتا ہے اس کو آئندہ کل کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آئندہ کل بڑا اہم ہے، اور ہر نفس، قرآن پاک کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی دیر کوئی سویر موت کی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا بکثرت ذکر کرو۔ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں۔ امام غزالی نور اللہ مرقدہ غالباً فرماتے ہیں، یا امام راضی، دونوں میں سے ایک کے مقولہ ہے، دیکھیے حق تعالی شانہ تو ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اسی لیے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھتے ہیں ایک بھیڑیا کا بچہ جو ہوتا ہے تو بھیڑیا اپنے بچے کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، انسان کو دیکھ کر تو وہ کھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنے بچے کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، بہت بڑے تعاطف اور تراحم سے، آپس کے رحم و کرم سے پیش آئے گا۔ اگر شیرنی اپنے بچے کو جنتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا اثر، اللہ کی رحمت کا اثر یہ ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں مومن بنایا، انسان بنایا، مومن بنایا، اور اللہ نے نیک توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دین حق اور فرقہ حق عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ قسم قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں گے تو کل قیامت کے دن جو 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنی نعمت، کتنی کہہ کر رحم و کرم برسائے گا، اس کو ذرا سوچیں۔ اس لیے ہم اس کے لیے کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کو ذرا سوچو اور اس کے لیے تیاری کر رکھو۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں عارضی، آخرت کی نعمتیں ہیں مستقل۔ دنیا کی ایک آدمی دنیا میں آتا ہے کیسا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا ہے دنیا میں وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تھے ہم کچھ، پھر ماں باپ کے ان کی شادی کی بدولت اور ان کی آپس کی ملاقات کی بدولت حق تعالی شانہ نے دنیا کی ایک عارضی تھوڑے دنوں کی نعمت ہمیں بخشی، اور یہ دنیا میں ہم تھوڑے دن رہیں گے، 60 70 100 سال 200 سال رہے گا کوئی،
اس سے زیادہ کوئی رہنے والے نہیں. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اس لیے بھائی اپنی تیاری کرو. کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، میری نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. اس لیے حق تعالی شانو مجھے بھی اور آپ کو بھی کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.